مایوس ہونے سے معاملات طے نہیں ہوتے کبھی بھی۔ زندگی کی ٹرین ہمارے معاملات کی محتاج نہیں، وہ بس چلتی رہتی ہے جب تک اسٹیشن نہ آ جائے۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں ہم جانا چاہتے تھے، تو یقیناً بہت بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ ہمیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ انسان جب اپنی تمام خواہشوں کو پسِ پست ڈال کر رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے تو سکون اس انسان کے ارد گرد طواف کرتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیوں میں ندامت کو پروئے یار کو منانے کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان اللہ سے گفتگو ہوتا ہے، اس کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی تمام تر گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے انعامات کی بارش برستی ہے۔ اس بارش کے قطرے جب تھکے اور بوجھل دل سے گرتے ہیں تو ہر زخم سل جاتا ہے، ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ سکون بن کر اترتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیسی پریشانی، کون سا دکھ، کہاں کا غم، کیسی مایوسی۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سننے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اپنی خوشی اللہ کو بتائیں، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنی مشکل کو اسے سونپ دیں، جو مشکلوں میں آسانیوں کے راستے نکالنے پر قادر ہے، جو پوری توجہ سے سنتا ہے، اتنا غور سے سنتا ہے کہ پھر کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سننے کے بعد اللہ نواز دیتا ہے، وہ ایسا نوازتا ہے پھر کسی چیز کی کمی تک محسوس نہیں ہوتی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ جس ذات نے دنیا کی دوسری مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، وہ موجودہ مصیبت سے بھی نکال لے گی جب وقت آئے گا۔ صبر اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شکر کرتے رہیں۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خوشی پاس تھی، گزر گئی، نہیں پاس رہی نا، تو یقین رکھیے اس پاک ذات پر، یہ غم بھی گزر جائے گا۔ ذرا اتنا سا تو سوچیں، بچپن باقی رہا؟ نہیں نا، گزر گیا۔ زندگی کے وہ سال رہے جو ابتدائی تھے، گزر گئے نا۔ تو اس غم کے جانے کا یقین کیوں اتنا کہ ایسا ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ وہ اللہ ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے تھامے ہوئے ہے اور وہ مجھے تھامے رکھے گا۔ اور بس زندگی کی آزمائشوں کے تپتے صحرا میں اس ساری دنیا سے الگ بس ایک وہ میرا مان سہارا، میرا سائبان ہے۔ بس اللہ پر یہی مان رکھیں، یہی مان جینے کی وجہ اور مرنے کی آسانی، مشکلوں میں جینے کی سر و سامانی ہے۔
باقی ہر شے کو فنا ہے۔ ہر آزمائش ہر شے کی حقیقت منکشف کرتے واحد اللہ کو آپ کا رازدان مہربان اور مہرباں کرتی جائے گی۔ سب چھوڑ دینا، بس اللہ کو نہ چھوڑنا، اسے بدگمان سے نہیں، امید کی نظر سے تکنا، اس کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، یقین کریں اگر اللہ کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش نصیب کہاں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آپ اپنی ہر حاجت اللہ کو بتائیں نا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا ہے؟ اپنی مشکلوں کا بوجھ اتار کر اس کے در پہ اس کے حوالے کر دینا، کیا اس جیسا کوئی مشکل کشا ہے؟ دل میں کوئی خواہش لیے پھر رہے ہیں، کوئی تمنا کوئی آرزو اگر ہے تو اللہ رب العزت سے کہیں نا، وہی تو مرادیں پوری کرتا ہے، وہی تو جھولیاں بھر کے دیتا ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں؟ یقین جانیں اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اسے پکاریں، وہ آپ کی پکار بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ یوسف کیا ہے؟ قصوں میں بہترین قصہ ہے، کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت کا اپنا دعویٰ ہے، جس سے بڑھ کر اپنے دعوے میں کوئی سچا نہیں۔ سورہ یوسف امید کی کرن ہے، انسانی دل کی تسکین ہے، یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ بھی ممکن ہے، بچھڑے ہوئے مل سکتے ہیں، جانی دشمن اپنے بن سکتے ہیں، ادھورے خواب پورے ہو سکتے ہیں، قیدی رہا ہو سکتے ہیں، اور تو اور اللہ کا اذن ہو تو یہ قیدی بادشاہ کی دستار پہن کر معززین میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ بہترین حکمت اور تدبیر سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ کنویں میں پھینکا گیا ننھا وجود جسے ایک قافلے کو بیچ دیا جاتا ہے، وہ ان نوکیلے پتھریلے راستوں سے گزر کر ملک کا سب سے بڑا عہد دیدار بن جاتا ہے۔ یہ تو نوازنے والے کی کرامات ہے، وہی آزماتا ہے اور آزماتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب کوئی اس آزمائش میں کندن بن کر نکلتا ہے تو پھر اسے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا انعام۔ سورہ یوسف بتاتی ہے، نیکی اور پارسائی ثابت کرنے والی چیز نہیں، یہ خود پہ نافذ کرنے والی چیز ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے، جب وقت آئے گا ثابت کرنے والا خود ہی ثابت کر لے گا کہ کون کتنا پارسا ہے۔ اس لیے اس غم میں خود کو ہلکان نہ کرو، یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے رب کی رضا میں راضی رہو۔ وقت خود گواہ بن کر تمہارے حق میں گواہی نہ دے تو پھر کہنا۔ آپ سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ کر سکون سے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے سکون کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جو چاہے وہ پوری نہ بھی ہو لیکن دل پھر بھی مطمئن ہو۔ دوسری سکون کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر اس رب العالمین سے دعا کی توفیق ملتی رہے اور انسان یہ سوچ کر خود کو مطمئن رکھے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی اتنے ناممکنات میں بھی دعا کا حصہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے اور یہ بھی سوچتا رہے کہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے نہیں معلوم، چلو کسی بہانے سے دعا کی، تہجد کی، سجدے کی توفیق تو عطا ہوئی، جو کہ مجھ پر فرض ہے۔ کچھ بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر۔ جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک چھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر لاتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم کامیاب ہو جاتے ہو۔ کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ سنو، اگر زندگی نے گرا دیا ہے نا تمہیں تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلانا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے صرف کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے، اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے
جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے صرف اپنے اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ نہ تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کا نہ تو تم روک سکتے ہو اور نہ میں۔ اس کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے۔ یہ یقین اللہ کے کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ یہ یقین کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ۔ یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ڈرانے والوں کی تو وہ ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی دل سے، مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب بھی ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے
کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بس اس سے اچھے کا گمان رکھنا ہے، اس سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اس سے معجزے کا یقین رکھنا ہے۔ وہ ریاضتیں ضائع نہیں کرتا، یا تو عطا کر دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے رحم سے واقف ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے اگر اللہ آپ پر رحم نہ کرے تو آپ کہاں جاتے؟ انسان میں رحم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے۔ اگر اللہ انسانوں کے ہاتھوں میں آپ کے معاملات رکھ دیتے تو آپ رحم سے محروم ہو جاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اختیار میں کسی چیز کا اختیار ہے تو وہ اپنی حد بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے، اسے جو یہ اختیار دیا گیا ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہی برے حالات دیکھے، مگر آپ ان سے نکل آئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے رحم کی وجہ سے۔ یہ اس کا رحم ہی تھا جو آپ نے اتنی آزمائشوں کو پار کیا اور یہاں تک پہنچے۔ پھر آپ کو کس بات کا خوف؟ جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی بہترین وسیلے بنائے گا۔ ہمیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، ہمیں اپنے رب کے رحم سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، وہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پتہ ہے ان لوگوں پہ اور بھی زیادہ مہربان ہے جو اس پر یقین کرتے ہیں، جو اس کا در کبھی نہیں چھوڑتے، جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کے بعض فیصلے سخت لگتے ہیں، لیکن ان فیصلوں میں بھی اللہ کا رحم ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ قیامت میں ہم سب اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیک اعمال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جنہوں نے زیادہ نیک عمل کیے ہوں گے اللہ کا رحم ان کے لیے ہوگا، بس ہم نے ایک کام کرنا ہے، کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جتنا ہو سکے حرام کام سے بچنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر اس مشکل میں جس سے آپ کا سامنا ہوا ہے، اور اس خوف سے جس کے کل رونما ہونے کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ ہر آفت سے بڑا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سنبھال لے گا۔ آپ کو بھی آپ جتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، اللہ نے آخر کار آپ کو اس مشکل سے نکال لینا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہوئے ہیں، آسمان کے نہیں۔ آسمان والے سے مدد مانگیں، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس وقت سے نکال لے گا۔ کل تک بہت کچھ بدل جائے گا، اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں، اسی لیے ان کو سر پر سوار نہ کریں۔ جو آپ کے بس میں ہو اتنا کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، وہ دیکھ لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو کبھی بدلتی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، جب بھی پلٹ کر آؤ گے
وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا والے تمہارے ماضی پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر تمہارا رب تمہاری توبہ پر رحمت برسائے گا۔ وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی تمہاری ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ تمہیں تمہاری طلب سے بہتر عطا کرے گا۔ بس اپنے رب سے لو لگاؤ، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا وقت تب بدلے گا جب ہم وقت بدلنے والے کو اپنا وقت دیں گے۔ دنیا کو تو بہت وقت دے لیا، دیکھیں آپ کو کیا ملا، کچھ بھی تو نہیں۔ دنیا کی چیزیں اور لوگ بعد میں آتے ہیں، اسی لیے ان کو بعد میں ہی رکھنا چاہیے۔ آپ اللہ کو وقت دے کر دیکھیں، وہ آپ کے جلتے ہوئے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، وہ آپ کے کھوئے ہوئے سکون کو بحال کر دے گا۔ اللہ ہی معبود حق ہے اور انسان پر پہلا حق اس کے معبود کا ہے۔ ہم سب پر پہلا حق ہمارے رب کا ہے۔ ہمارا وقت، ہماری عبادات، ہماری توجہ، ہماری تابعداری، اس سب کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہو، توکل اس کی ذات پر رکھو۔ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے۔ بس ساری بات بھروسے کی ہوتی ہے۔ اللہ جوڑتا ہے، اپنے بندے کو آہستہ آہستہ جوڑتا ہے۔ یہ ٹوٹ کر جوڑنے کا عمل بہت شدید ہوتا ہے، پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، پوری ذات گویا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ جوڑتا ہے، اتنی محبت، اتنی توجہ، اتنی شفقت سے کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے دوبارہ توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور، ہدایت آ جاتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں وہ انہیں اپنی محبت سے پر نور کر دیتا ہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کی یہ چیز تو نہیں مل سکتی، کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اللہ سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا،
جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب مشکلیں آتی ہیں تو کچھ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، میں ہی کیوں؟ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں؟ مجھے ہی آزماتا ہے اللہ ہر وقت، بس میں ہی روتا رہوں؟ تو سنو، یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لو گے۔ اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔